هذه الفطرة. كل أحد قلبه يحتاج إلى ركن شديد. هذا لا نستطيع أن نتغافل عن هذا. فالقلب يعني الفطرة في داخل القلب. القلب يحتاج إلى الرب الذي إلى ركن شديد، إلى الملجأ القوي. القلب يحتاج هذا أخي، كما أن اليد تحتاج إلى الممسك. نحن نمسك شيء، والقلب يحتاج إلى شيء يركن إليه، يتوكل عليه، يتكئ عليه. القلب ضروري هذا، ويبحث من الخالق، ويبحث من ومن. يحتاج إلى الإيمان بالرب. تمام. خلاص اتفقنا الآن. هل يوجد ensiklopedia أو كتاب أو مؤلف أو apa namanya أو كلام حكم من فيلسوف التي تشبع قلبك في قضية الإيمان بالرب وبالغيبيات؟ ها؟ لا يوجد إلا لا القرآن. لا لا يوجد. لا يوجد أبدا. Jadi siapa yang ingin apa namanya memenuhi hajatul fitrah, lan tajid illa fil Quran. Al-Quran datang membawa hadhil hidayat. Al-Quran yaqul anna alladhi khalaqakum huwa rabbul alamin, huwa ilahul alamin, wa sifatuhu hakadha. Tamam. Wa hadha ar-rabb khalaqa al-malaika wa wadhifatul malaikatu kadha, wa sifatuhum kadha, wa wasfuhum kadha, wa khalquhum kadha. Wa hadha rabbul alamin anzala kutuban, wa hadha al-kitab mawjud نستشعره ونراه ونمسكه ونحفظه. وهذا الرب العالمين يرسل رسولا، وهذا الرب رب العالمين سيقيم على العباد محكمة عدل. تمام. سيحكم بين العباد وهو في يوم القيامة. وهذا الرب سوف يجازي كل من عمل خيرا من عباده وكل من أساء من عباده. يعني هذه الأمور الستة في الغيبيات، في الإيمان بالغيبيات، هذه الأشياء واضحة جدا. يشبع القلب. فهم؟ يشبع القلب، قلب الإنسان. Nah, itulah Al-Quran datang memenuhi kebutuhan qalb, termasuk qada wal qadar. Qada wa qadar syai'un muhim. Tamam. Ini enam poin dalam masalah akidah. Khalas. Bima'na Al-Quran yu'tika, memberikan pada kita tafasil, penjelasan rinci tentang kebutuhan fitrah dalam hati manusia. Alhamdulillah, ada sama hidayah Quraniyah. Berarti secara ruhaninya fitrahnya terpenuhi atau tidak? Al-Quran memenuhi kebutuhan manusia dalam fitrah dan ruh. Nah, Nah, Al-Quran memenuhi, tidak ada yang lainnya. Semua kitab-kitab lain, teori-teori tentang falsafah Yunan, falsafah Eropa, semua teori ateisme, teori ketuhanan dari selain Quran, la yushbi'. Fahimta la yushbi'? nah. La yushbi', ghairu kamil. Adalah reinkarnasi ghair wadih. Mada turid reinkarnasi? Ma ma'na reinkarnasi? Ah, يلا ما معنى reinkarnasi? هذا من غيبيات reinkarnasi هذا. إنه عندهم عقيدة اسمها reinkarnasi. يا نساء، يا نساء العالمين، يلا. Nisa Fakot ala ها؟ ها؟ ما معنى reinkarnasi يا نساء؟ اتقوا الله. أين الرجال؟ reinkarnasi هذا أنتم تعرفون هذا. الحياة بعد الموت في يقولون الدنيا. الحياة ثانية في الدنيا، يقولون هكذا، صحيح؟ هل هذا الكلام يشبع؟ فقط الكلام بعد الموت غير واضح يعني. أي الحياة بعد الموت في الدنيا، ما هو ثانية، الحياة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، يعني غير واضح هذا. أين تعيش بعد الموت؟ تعيش في سومطرة؟ تعيش في أفريقيا؟ تعيش في فين يعني؟ مثلا أنت في البداية، أنت في قارة آسيا. المعيشة الثانية فين؟ في أفريقيا؟
في عرب غير واضح أخي. هذه المنهج، هذه العقيدة الرنكارناسي ضعيفة جدا والله، هينة، ليس لها عصا نتكي بها. انظروا. أسألكم هل أنتم sekarang kehidupan keberapa? Kalau naudzubillah min reinkarnasi, naudzubillah, ana fakat as'alukum, antum kehidupan keberapa? Ada nggak orang yang di dunia ini mengatakan ana al hayat tsaniyah lan? Ada? ما في. Nah, nahnu kulluna haya ula wa sanamut wala na'ish 'ala al-ard. Jadi banyak teori-teori, antum harus kuat ya. Antum harus kuat. Ada yang belajar namanya akidah filsafah. Antum harus kuat. Antum harus kuat dengan akidah Islamiyah. Jangan filsafah yang mendominasi antum. Antum انتبه. أنا أنصحكم أحبائي، أنا أحبكم في الله. خذوا العقيدة من القرآن، من الهداية القرآنية، عقيدة قوية يشبع قلبك ويطمئنها، يطمئن قلبك، يطمئن قلبك. تمام. وأبعد، انتبه، hati-hati dengan teori filsafat mengenai ketuhanan, hati-hati dengan teori reinkarnasi mengenai ketuhanan, teori ateis. Ada sekarang ada teori apa itu namanya? Percaya Allah tapi tidak perlu ada ritual. Apa namanya sekarang? Stoikisme. Stoikis. Hah? Stoik. Dua. Stoikis. Antum kalau ya apalah sotoitis mungkin ya. Nasrob soto. Antum yang mengerti hidayah Qur'aniyah tentang akidah, خلاص هذا باطل، هذا خطأ، هذا لا يشبع، هذا كلام فارغ. القرآن يهديك إلى سواء السبيل، إلى صراط مستقيم، إلى أوجه الكمال، إلى أكثر غاية في الكمال في العقيدة. خلاص، الحمد لله على نعمة القرآن، نستطيع أن نعرف ربنا بكل وضوح، نستطيع أن نعرف إلى أين مصيرنا في المستقبل بعد وفاتنا، ولله الحمد على هذه النعمة الطيبة، النعمة التي لا تقارن يا أخي، النعمة التي لا توزن بغيرها. طيب الإخوة الفضلاء، الآن الثاني، جاء القرآن بماذا؟ هداية ماذا؟ في أي مجال؟ العبادة. أيوة، ما المقصود؟ أيوة، اقرأوا انظروا الكتاب، ما في مشكلة، لكن أنا أريد خلاصة. في العبادة معروف، في العبادة معروف فيه صلاة، فيه زكاة، لكن أنا أريد ما المقصود هداية قرآنية في العبادة؟ تفضل. Tadi kita sudah paham bahwa hati manusia fitrah membutuhkan untuk memiliki Tuhan yang disembahnya. Yahdad ila rukun syadid, eh, kita butuh untuk tempat berpangku. Ada tabi'i qalbuna, tempat berpangku, tempat meminta. Ada kullu qalb yahtaj ila hada. Tamam? Hada fil aqidah. Quran datang memberitakan itu. Hadhihi tariqah. If'alu kadza, if'alu kadza. Walakin الآن في العبادة ما المقصود؟ مجال الهداية في العبادة. Bahwa manusia juga butuh untuk, setelah dia butuh mengimani sang pencipta, yahtaj ya'rif man rabb, yahtaj akhi. Yang kedua juga butuh untuk setelah mencari aina rabb, qalbi ahtaj ila muttaka multaja, ana urid atlub الناس بخلاء، الناس ظالمون، أنا أريد أطلب إلى العدل، إلى الذي لا حد له، إلى أقوى القوي العزيز المتين. الناس يحتاج هذا أخي. Nah, setelah udah itu di bidang akidah, dapat kita informasi jelas dari Quran. Al-an ibadah. Yani limada? Hah? Lihat كل al-insan. Fadal. كل ما يحبه الله من الأعمال من الأقوال وغير ذلك حتى
yatanawal al-abid rida rabbih. جميل. هذه هي العبادة، كل فعل وقول يحبه الله حتى يرضى الله عنه. طيب، هذا نقول تعريف. أنا أسألكم، جزاك الله خير، جميل. أنا أسألكم مرة أخرى، لماذا القرآن datang dengan hidayatul ibadah? Tadi pertama Quran datang membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa guideline, membawa satu tata cara memenuhi qalb likai tu'min. Ja'a bil aqidah. Yang kedua, limaza ja'a al-Quran bil ibadah? Likai la yukhti fi Yang- fi Jamil. tanfidhi ma syara'ahu Allah. Jamil. Yani likai la yukhti kaifa ya'bud rabbahu. Ma'i? Fahamtum? Nah, Orang butuh untuk mengetahui Allah Tuhan. Siapa sih pencipta alam? Yani akhi, هذا القلب يقول كذا دائما، من رب؟ أين الرب؟ لكن الحمد لله واضح عندنا، ما في مشكلة. الكفار يبحثون عن هذا، يكذبون لو أنهم يقولون لا يحتاجون الرب. يكذبون 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 ويكذبون، يكذبون في الحديث ويكذبون قلوبهم وينقرون قلوبهم. القلب يحتاج إلى الله. Ketika al-qalbu itu butuh kepada mengenal Tuhan Sang Pencipta, juga butuh kalbu ini untuk berpangku kepada Sang Yang Maha Kuasa. Ada syekh. Sekarang bagaimana cara berpangkunya? Sahih? Bagaimana cara 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 mendekatkan diri kepadanya? Bagaimana cara mendapatkan pertolongannya? Huna ya'ti majal madza ba'da dzalik? Majal? muamalat Hah? al-akhlaq wal adab. لا بعدين شوية. tadi صحيح الأخلاق خلاص، بعد هذا. المجال الثاني ما هو؟ Ibadah. Al-ibadah. Quran datang membawa cara bagaimana antum menyembah Allah. نحن نحتاج، قلبنا يحتاج إلى وجود الرب والإيمان به، تمام، إلى الإيمان به. لكن نحن نحتاج إلى التوكل إلى الله. والله من عرف قيمة التوكل على الله عاش في الدنيا صابرا محتسبا مطمئنا. والله لا أدري أنتم تفهمون هذا أم لا. نعم، من عرف قيمة التوكل على الله والله يعيش بكل هدوء في هذه الحياة. نعم، الناس يخاف ويحذر، نعم، لكن إنه متكئ كما قال كما قال لوط: لو أن لي بكم قوة ولكن آوي إلى ركن شديد. يعني القلب يحتاج إلى أن يتوكل على الخالق القوي العزيز الذي لا قوة بعده. الآن كيف نفعل ذلك؟ كيف نرجو الله؟ وكيف نطلب من الله مساعدة؟ كيف نتوكل عليه؟ كيف نطلب مساعدة؟ وكيف نعبده؟ كيف نحن نجد رحمته تعالى، رضاه تعالى؟ يأتي القرآن ببيان طريقة Ibadah. أيوة، واضحة جدا. هل يوجد شيء واضح في ديانات أخرى؟ أسألكم، مثلا هندو بوذا، أولا في العقيدة فسد. في العقيدة يقول هذا الصنم صنم بوذا يعبد، هذا أولا فسد. هل يوجد لديهم طريقة عبادة؟ Nafi. يوجد Firwat. كل نصراني بوذا هندو، هل لديهم طريقة العبادة؟ في لكن القرآن أيوة. والإسلام كامل متكامل. أيوة، هكذا المقصود يا إخوة، هكذا هو المقصود. كيف حالكم؟ Antum kalau baca buku majalah itu isinya simple aja. Majalah itu akidah ada 5, ada 6, ibadah ada 5. Ada syai' antum ta'rifuna. Yang ingin Anda sampaikan,
bahwa manusia membutuhkan keimanan, Quran datang menjelaskan beginilah cara keimanan yang benar agar hati Anda tenang. Manusia membutuhkan untuk menyembah sang yang sudah kita imani. Al-Quran datang menjelaskan beginilah cara Anda ingin mendekatkan diri kepada yang Anda imani. Hakata tariq. Hatta al-adhkar akhi. Hatta al-adhkar fil ibadah. Rabbuna yu'allimuna. Yaqul subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Yaqul Allahu Akbar. Qul la hawla wala quwata illa billah. Qul Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. انظر هذه الأذكار، هل يوجد في دين آخر طريقة كيف تمدح ربك موجود؟ ما في أخي. فالقرآن والحديث جاء بشيء واضح كيف تعظم ربك. Makanya Tuhan, makanya yang lain tuh bingung agama lain. Ya. Orang Quraisy juga bingung, dia nggak punya teks bagaimana membanggakan Tuhan mereka. Mentok. Paling mereka cuma bilang ya'lu hubal bas, ya'lu hubal, ya'lu hubal bas. ما في شيء آخر. ما في الحمد لله زينا. ما في هؤلاء يقول الحمد لهبل. ما في. هذا الله فقط يعلمنا الحمد لله. ما في سبحانه هبل. نعوذ بالله عفوا. أنا فقط أريد membandingkan bahwa لا يوجد لهم طريقة كيف يمدح ربهم. مسكين هؤلاء. لكن نحن عندنا كثير. zikir pagi, zikir petang, zikir ba'da salat. فالقرآن والحديث، القرآن خاصة جاء بطريقة صحيحة كاملة متكاملة كيف تعبد ربك. هذا يسمى هداية قرآنية في مجال نعم لا يوجد في غير القرآن الكريم والحديث. القرآن والحديث يشد بعضه بعضا. طيب إذا الإنسان يحتاج إلى الرب، والقرآن يأتيك هذه طريقة هذه الأشياء عن الرب. والإنسان يحتاج إلى أن يتقرب إلى ربه، تمام، يتقرب من ربه، فالقرآن يأتي هداية قرآنية تأتيك تقول افعلوا كذا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام. فهمت؟ خلاص، هذا بينك وبين الرب كيف تفعل. واضح؟ ثم الثالث، ماذا الثالث؟ مجال العقيدة القرآن. ما شاء الله. الأخلاق بعد الرابعة ماذا؟ المعاملات. الآن نريد نفرق بين الأخلاق وبين المعاملات. موجود في الكتاب لكن أنا أشرح هنا، ستطلع في الكتاب. ما الفرق بين الأخلاق والمعاملات؟ أليس في المعاملات أخلاق؟ طيب نريد نفرق حتى يكون واضح. الأخلاق أيها الإخوة، افتحوا الكتاب واقرأ لي الأخلاق المكتوبة في الكتاب. اقرأ لي في المجال الأخلاق والأدب، اقرأ ما هي البنود في الأخلاق وما هي البنود في الأخلاق. هذه أخلاق أولا، اذكر لي، تفضلوا افتحوا الكتاب. اذكر لي. Al-akhlaqu ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatun tasduru anhal af'al bisuhunah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyat روية. ruwiyah. طيب الآن ما هي النماذج من الأخلاق؟ مثال مباشرة انظروا. As-sabr الصبر هو داخل في الخلق. ثم الأمانة ثم التواضع ثم الرحمة ثم حسن الظن ثم قامة العدل. هل هذا فقط؟ kathir كثير. العفو
هذا يدخل في العبادة أو في الأخلاق؟ في في العبد، الأخلاق. في الأخلاق، Akhlak. في الأخلاق. ولكن هذه الأخلاق كل خلق الرحمة، خلق الصبر، خلق حسن الظن، خلق العفو، خلق العدل، خلق التواضع والأمانة، هذه الخلق كلها، كل هذه الأخلاق إذا عملناها نؤجر بها. عجيب إسلام، نؤجر بها. فهمتم؟ ما معنى نؤجر بها؟ Diberi pahala. أيوة، خطير إسلام. Akhlak-akhlak ini kalau kita terapkan, yu'jar, anta tu'jar, antum ma'jurun. Bukan cuman hiasan, bukan cuman hiasan, Hah? Diri. Bukan hiasan diri, fakat, laisa fakat zinat syakhsiyah, وإنما Nafs. وإنما يؤجر أيضا. الله أكبر. عجيب الإسلام. Dan hadhil khuluq thayyibah. Masih banyak tentunya khuluq yang belum dicantumkan di sini. Di sini ada amanah, ada tawadhu, ada sabar. Coba yang lain tambah. Sidku. As-sidqu. As-sidqu. Terus lawannya al-kadzibu. Terus Asyukru. asyukru. Berterima kasih. Asyukru linnas. Ada minal khuluq. Allahu Akbar. Terus ada lagi Tawakkal ala Allah. at-tawakkul 'ala Allah. Huna tawadhu wa huna tawakkul 'ala Allah. Anta tawakkal 'ala Allah. Thumma wal khuluqu katsirun jiddan. Wal khuluq, kebanyakannya khuluq ini lebih kepada sifat pribadi internal. Kalau khuluq itu anta ma'a nafsika, sifatuka anta. Tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Abdul Wahid, bahwa khuluq itu seperti kata Ibnu Athir huna ad-din wa tab', at-tab'. Khuluq itu melekat dengan kita, itu khuluq. Baik? Berarti sifat-sifat yang melekat pada manusia, ada khuluq. Makanya kalau Allah Ta'ala wa innaka ala khuluq Khuluqun azim. azim. Coba hal antum, ana as'alukum, apakah antum pernah merenungi kata-kata ini? Khuluqin azim. Biasanya di pesantren kata akhlak sifatnya apa? Ada mausuf, sifatnya apa? Akhlakun. Karimah. Walakin as'aluka hal hadha al-Quran yaqul wa innaka ya Muhammad ala khuluqin karim? Hah? Hal La. qala Allah Ta'ala Azim. anta La. ala Azim. izan ma hadha? Masir, apa rahasia, istakhrij hidayah, apa rahasia khuluqin azim wa laysa khuluqin karim? Khuluquhul Quran. هذا بيان صحيح. بارك الله فيك. نعم صحيح، لأن خلقه القرآن. نعم، جميل، ممتاز، بارك الله فيك. لأن خلقه القرآن فخلقه كبير عظيم. طيب lagi, ada lagi? خلق عظيم وليس خلق كريم. أين أقوى؟ خلق كريم ولا عظيم؟ Azim. عظيم أقوى. خلق عظيم جدا، ليس كريم فقط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، يعني عظيم، خلقه عظيم لا نقص، يعني لا نقص. كل خلق النبي صلى الله عليه وسلم كله عظيم لا نقص. يعني عظيم يعني لا نقص، sempurna ya akhi. ليس فقط baik, mulia, وإنما sempurna. صلى الله عليه. إذا صفته عظيمة، خلاص. طبعه عظيمة. Jadi kalau khuluq lebih kepada apa? Nafas. Aywa nafsuka anta tab'uk. Khalas. Sekarang jadi Al-Qur'an ini masuk dengan ilmu psikologi sebenarnya, ini ada kaitannya ya. Anda meyakini bahwa konsep khuluq, konsep
sifatul insan yang dibawa oleh Al-Quran itu sebenarnya lebih sempurna dari teori ilmu apapun. Al-asal. Konsep sabar, konsep ridha terhadap maqadir, konsep tawadhu bainan nas, konsep ihtiram. Anta rajul suka mengihtiram, konsep tawakkul ala Allah, konsep as-sidqu ma'allah wa ma'an nas, konsep rahmah, antarhaman nas, konsep amanah, konsep كثير جدا كونسبت حسن الظن لا تسوء الظن يا كونسبت العدل هذه الصفة كلها حقيقة إخوة هذا صفة واضحة جدا konsep ini tinggal dimasukkan ke dalam sifat manusia aja lakin al-mushkilah manusia kita tidak berusaha memasukkannya ke kita hadil mushkilah fina nahnu Al-Quran ja'a bil hidayat tapi kitanya yang tidak memasukkan ya jadi ilmu yang ada ilmu psikologi ilmu adab ilmu ilmu Pancasila apa tuh PPKN ya apa tuh ada satu apa? Di sekolah itu pendidikan moral Mm-mm. PMP. ya itu صغير موجود kullu usuluha mawjud kulluha fil Quran jadi Quran apalagi kalau ada hadis kalau ada hadis antum lebih jelas lagi tentang sifat-sifat baik ini akhlak mulia ini sabar, tidak tergesa-gesa, tenang. Al-hulm, al-hulmu was-sabr. Asma makna sabr wal-hulm. Mal farqu bainah? Ta'rifun? Rijal. As-sabru tahammul. Yatahammal. Al-hulm yakni yatabatta. Jadi bahasa Indonesia kalau sabar itu dia tahan sesuatu yang berat baginya. Kalau al-hulm itu dia tahan waktu untuk menunda. Yakni apa tadi Anda bilang? Tenang. Tenang, gak gegabah. Ada hulm. Yasbir eh, yasbir kalau yang sabar itu ditekan sabar menahan berat sabar hada. Lakin kalau al-hulm tenang menghadapi tenang tidak gegabah al-hulm. فهذه الصفة موجودة في القرآن خطير جدا ليس فقط صبر يوجد الحلم حلم يعني kalau orang yang sabar itu lebih kepada ada sesuatu yang menimpanya dia bertahan. Kalau al-hulm belum tentu ada yang menimpanya. Dia baik-baik aja cuman dia tenang al-hulm. Al-hulm tenang. بمعنى هذه الأخلاق تزكي نفوس الإنسان Ustaz. نعم هذه الأخلاق كلها تزكي نفوسنا واضحة كلها في القرآن واضحة في الأحاديث manusia ingin menjadi baik benar gak? Datang konsep psikologi mungkin orang ahli psikologi itu semua dari Allah ilmu itu semua dari Allah akhi mulham kama ittafaqna nahnu kullu khair ya'ti min Allah hadza ilham nama ilham hidayah apa kemarin semua kebaikan yang datang dari Allah berupa ilham hidayah apa namanya hunaka hidayah anwa hidayat Mm-mm. arba anwa hidayat masih ingat Daya irsyad, hidayah irsyad satu yang dari awal dulu paling umum hidayah, hidayah fitrah. ayo itu disebut apa hidayah fitrah hidayah ilham Amin. hidayah apa ammah Ada ammah. hidayah ammah tuh di dalamnya hidayah apa tadi ammah itu ilham insting gitu ilham syai yu'tika fi dhihnika mulham anta ada hidayah ammah fi umur dunia umur am yang kedua hidayatul rasyad yaitu hidayah yang penjelasan bayan sahih kemudian hidayatul taufiq yaitu hidayatul taufiq hidayatul iman tamam wal amal hidayatul taufiq al akhir hidayatu fil akhirah paham Nah, nah ada hidayah al ilham nah ilmu-ilmu yang di teori-teori yang dibuat oleh manusia PPKN misalnya ilmu psikologi atau apapun ilmu akhlak yang dibuat oleh manusia kullu ilham minallah masuk ke dalam hidayah apa hidayah ammah hidayah ammah tamam hidayah ammah tapi ilmu akhlak yang ada konsep akhlak kalau tadi orang bikin konsep akhlak ya bikin konsep karakter Islam bikin konsep karakter lah
karakter yang teguh, karakter yang kuat, motivator tuh ya. Mereka kan punya konsep tuh biar menjadi orang menjadi kokoh, karakternya yang sabar, yang kuat, yang semangat. Bener gak? Baik. Anda ingin bandingkan dulu. Anda ingin bandingkan bahwa Allah memberikan ilham kepada manusia menjadi konsep ilmu yang baik dalam akhlak, dalam karakter. Makanya muncul ilmu pembangunan karakter. Benar gak? نعم Ya Rijal, antum Rijal. Qul na'am wala la. نعم Aywa, muncullah ilmu-ilmu itu yang mengarahkan kepada manusia agar berkarakter kuat, kokoh, teguh kan gitu, semangat kan gitu. Sahih, sabar, ikhlas, husnudzon kepada orang, husnudzon kepada keadaan. Ada konsep manusia khalas. Allah kasih ilmu itu. Namanya apa? Nama hidayah العاد al-ammah atau il Ilham. ilham. Nah, sekarang anak yang kedua, hidayah ada nama hidayah rasyad. Hidayah rasyad, hidayah bayan, itu sumbernya apa? القرآن Al-Quran. Ayuhuma aqwa. Kullu minallah. Al-ilham minallah. Wal-rasyad. Al-Quran minallah. Ayuhuma aqwa. القرآن Al-Quran aqwa. Jadi hidayah Quran itu aqwa sebenarnya untuk membentuk karakter seseorang. Aqwa. Anda la adri hal fahimtum am la? Fahimna, Ustaz. فهمنا Jadi bukan ana tidak menghargai itu. Antum hargai itu sebagai ilmu yang Allah ilhamkan. Walakin fil haqiqah hidayah rasyad, hidayah yang kedua yang lebih tinggi, hidayatul rasyad wa fil Quran wa fil hadis, hadir hidayah sebenarnya membawa hal itu lebih sempurna lagi tentang karakter, tentang akhlak. Aqwa akhi, al mushkila fina nahnu. Kita yang tidak menyerapnya. Al mushkila ana wa ant. Kita tidak menyerap akhlak-akhlak itu dari Al-Quran dan hadis. Al mushkila nahnu. Akhirnya terlanjur viral duluan, motivator fulan. Sahih, Ustaz. Makanya subhanallah. Makanya as-sahaba wan nabi la yahtaj ila ay kitab. Yakfihim al-Quran wal hadis faqat. Sara rajulan qawi al-qiyam, qawi al-akhlaq. Faqat yasbir wa yarda bil qada wal qadar wa ya'fu wa yashkuru an-nas. La khatir hadhihi al-akhlaq. شكر الله الشيخ أمين. أنت تعرف شيخ أمين هذا؟ هل أنتم تعرفونه؟ هذا ما شاء الله. أنتم لازم تتصفون بالأخلاق يا أخي. Ntar kalau anak sempat, anak sama Syekh Amin ke sana. Ntar. Kapan antum wisuda? Syekh Amin, gua di Jakarta, karib. Naik. Nah, ntar anak kunjungin antum sama Syekh Amin ya. Naik bis Ponorogo. Jakarta Ponorogo. القطار سر Au bil qitar. Ada yang jemput nggak? موجود حبيب حبيب ما شاء الله Jambi. سلطان ما شاء الله Khalas, izan Allah memberikan satu sumber hidayah dalam Quran, hidayah tentang akhlak yang untuk kepribadian manusia disebut dengan akhlak. Ini hidayah ini ghaniyah jiddan. Apa yang manusia butuhkan ada di situ. Tapi Allah juga memberikan ilmu ini bisa kita katakan serpihan-serpihan dari akhlak. Allah kasih ke ilmu psikologi, Allah kasih ke ilmu motivasi, Allah kasih ke ilmu pembinaan karakter. Hakada. Cuman karena manusia ba'id an kitabillah, ba'id dari kitab Allah, sehingga yang mereka agungkan siapa? motivator Iya, bukan hal salah tapi tidak disengaja. Tidak disengaja. Tapi kebalikannya para sahabat dan Nabi dan para sahabat, semua hikam, kullu hikam yang masuk pada mereka bukan mereka tolak tapi dinomorduakan. Semua kata-kata bijak dari penyair dinomorduakan setelah nazalal Quran wal hadis. Ja'alahu rakam tsani atau tsalis. Lakin rakam awal, lihat bagaimana Allah menjelaskan, bagaimana Nabi mempraktekkan. Ba'din rakam tsalis, hikam sahabah, hikam sahabah dulu. Kalau hikam dari falsafah dari orang-orang terkenal zaman dulu la yukhas. Ba'din, ba'id jiddan. Ya, itu tapi sekarang kebalik. Yang diambil adalah hikam-hikam dari aywa filosof. Dulu Anda masih muda tuh. Ada namanya Gibran, siapa? Khalil Filsafat. Gibran Oh, Ana pembaca Khalil Gibran. Ana bangga banget. Aban anak.
baca bukunya abang viral di pesantren, beli bukunya gitu, kita membaca. Nah, hada ilham min Allah, Allah atahu sahih, walakin hadi faqat tetesan min min akhlak fil Quran, dari emas emas yang ada di Quran, dari mutiara-mutiara kalimat fil Quran wa fil hadis. Bas ana la arif, ada pesantren padahal ana la arif. Ya. Baik, jadi al-Islam al-hidayah Al-Quran ja'a bil hidayat wadihah fi al-akhlaq untuk kepribadian kita. Al-akhir yaitu nah sekarang Muamalat. lihat orang butuh dalam hal bersosial. Bagaimana hubungan dengan manusia yang lain? Kalau muamalat adalah, jadi apa bedanya? Sebelum anda jelasin. Jadi kalau akhlak adalah apa? Kalau muamalat adalah apa? Ha? Linafs. Aywa. Al-akhlak linafsika anta, tab'uka. Tapi ini setelah kita isi, kita tazkiyah tadi yang Ustaz Amin bilang, kita tazkiyah, kita bersihkan diri kita dengan akhlak ini, masukin, baru nanti kita pakai dalam muamalah. Nggak mungkin antum bisa mempraktekkan muamalah bidunil akhlak. La yumkin. Dengan antum belum ngisi dengan akhlak yang baik, la tastati an tata'amal muamalah jayyidah. Ya, jadi akhlak yang baik ditambah dengan ibadah yang baik, ditambah dengan keimanan yang baik, khalas kamil. Setelah itu lihat muamalahnya apa yang terjadi. Oh, khatir. Lihat majal muamalah, satu muamalah apa aja dalamnya? Ijtimaiyah. Oh, unzur kaifa huwa yakhafullah, ya'budullah bitariqah sahihah, yatakhallaq bi khuluqillah, khuluqil Quran, khuluqul afu, khuluqus sabr, khuluqul ikhlas. Unzur kaifa fil muamalah ijtimaiyah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya muamalah ijtimaiyah ini adalah petunjuk bagaimana kita bersosial. Walakin petunjuk ini tidak akan maksimal bisa dilaksanakan, guideline ini, kalau antum tidak mengisi dengan 3 yang di depan. Faham? Sahih. Al-mushkilah nahnu, mushkilah ilmu sosial menjelaskan tentang cara bersosial, tapi dia tidak mengisi dengan hidayah yang pertama, dengan urusan akidah, ibadah, wal akhlak. Yani fahimtum khalal huna, fahimtul khalal fikri fi nas. Naam, Ustaz. Sahih. Naam. La ilaha illallah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal Qur'an. Kaifa nabda? Nabda bil aqidah, nusahih ibadah lahum, nusahih tariqat al ibadah, wa nu'allimul akhlaq, thumma nu'allimuhum tatbiq al akhlaq fil muamalah. Hada huwa tariq. Kalau antum bikin sekolahan, hakadha huwa tariqah. Al aqidah tuthbit, ثم تعلم العبادة الصحيحة لله، ثم بعد ذلك تعلم الأخلاق yang tadi sudah kita jelaskan. ثم تطبق كيف تطبق هذه الأخلاق في المعاملة. Tamam? Jadi yang pertama muamalah ijtimaiyah. Jadi antum bayangin, berarti sahabat dalam muamalah pada berantem nggak sahabat? Pada iri-irian nggak? Alas, pada menolong Nabi, pada ngarepin dunia nggak? ما في أخي خلاص عندهم إيمان قوي، عندهم إبادة قوية، وعندهم أخلاق عظيم، خلاص عظيمة، خلاص ماذا يريد بعد ذلك؟ في المعاملة صار معاملة حسنة، في الاجتماع lihat nih ayatnya nih, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Terus ini banyak sekali, كثير جدا أخي والله. أمر بالتعاون والتناصح. Bagaimana mau ta'awun kalau akhlaknya belum baik? Tanasuh. Tanasuh itu dari 2 sifat. Tanasur tolong menolong. Bagaimana kalau mendolong, membantu yang dizalimi kita bantu kalau dia belum akhlaknya belum baik, belum ada sifat adil wal amanah. Sa'ab. Bagaimana tanasuh? Bagaimana dia menasihati dan menerima nasihat? Al-mushkilah al-insan enggak mau nerima nasihat. Al-insan alladzi la yaqbal nasihat khuluquhu qabih. Naam. Fi qalbihi kibr. Lahu khuluqu kibrin. Fahimtum ya ikhwah? Antum kalau cuma mau nasihati, nyeramahin, nggak mau nerima nasihat, antum ada khalal, ada masalah di dalam khuluqul kibr. Harusnya khuluqut tawadhu lawan kibr. Jadi pasti dia mau tanasuh. Di sini ada ya, ada amru bit ta'awun wa tanasuh, dia ada di buku nih. Dan seterusnya. Jadi muamalah ijtimaiyah sudah, terus yang kedua muamalah dalam Iktisadi. Qadiyah.
iqtisadiyah. Ya, yang mana yang halal, yang mana yang haram, bagaimana uang yang halal, uang yang haram. La ilaha illallah. Bagaimana tentang hutang piutang? Wajib, wajib. Iqra'una. Ya, bagaimana tentang penggunaan uang, jangan jangan apa? Jangan boros. Ini juga bisa nggak orang nerapin ini kalau tadi iman, ibadah, akhlaknya nggak benar? لا يمكن. Iwa, صعب جدا. يمكن يتظاهر فقط أستاذ. أيوة شوف الكلام هذا ممكن يتظاهر فقط أمام الناس لأن إيمانه ضعيف عقيدته ضعيفة وعباده ضعيفة يعني خلاص هو يرجو من خلال هذا العمل الطيب للناس فقط نعم صح. تظاهر فقط. Jadi ini muamalat ada dalam ijtimaiyah, ada dalam iqtisadiyah, ya subhanallah. Dan hebatnya dalam Islam itu dalam masalah iqtisadiyah, ini ya, ini anak kasih tahu. Apa konsep ekonomi, muamalah iqtisadiyah, muamalah interaksi ekonomi yang diajarkan oleh ekonom. Ana mau tanya teman-teman, apa manhaj mereka dalam ekonomi? Apa hadaf mereka dalam ilmu ekonomi? Ar-riba. Ar-ribah. Ar-ribah. Sekarang apa manhaj Islam dalam muamalah iqtisadiyah? Al-halal wal haram. هل في فرق؟ Farqun ba'id. قريب أو بعيد؟ Ba'id. بعيد Ba'id جدا. jiddan. Apakah Islam menghilangkan ribah? Enggak ada tuh. لا Hah? لا La. Islam yahus لا. ala ribah. Wabtaghu min fadlillah. م- وانتشروا في الأرض. القرآن لا يقول لك اذهب إلى مكتبك إلى مزرعتك إلى مرعى إبلك لا فانتشروا في الأرض يعني ما أنا فانتشروا في الأرض خذوا هدايات من كلمة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض itu tentang jual beli itu Syekh itu ayat itu apa itu إذا رأوا تجارة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بيع kenapa enggak فإذا قضيت الصلاة بيع فإذا قضيت الصلاة واصل البيع benar enggak harusnya gitu enggak Baik. Salat kalau udah azan Jumat salat tinggalin perdagangan kalau udah selesai baru فانتشروا في الأرض. Fantashiru. kalau kita kalau bahasa kita kalau lagi jual lagi. jual lagi Baik. ada nahnu bashar itu nahnu kalamuna berhenti dari dagang habis itu dagang lagi hada kalamuna lakin kalamu rabbina idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi idza nudiya lis salah min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dharul bay' dzalikum khairum kuntum ta'lamun baru fa idza qudiyatis قضيت shalah الصلاة. فانتشروا شوف يبقى فلوس كثير ليس بيع انتشروا في الأرض بيع Pertanian. خدمة جاسة أي شيء افعل لكي وابتغوا من فضل الله di sini fantasyiru fil ardi wabtaghu ini khusus jalan untuk nyari duit di sini nyari rizki afwan nyari rizki ada sana fantasyiru fil ardi di sebelah sana jalanlah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin di sana jalan untuk melihat mengambil pelajaran fi ayah hunak ya ada jalan untuk melihat pelajaran lakin hadza intasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah untuk cari rezeki idzan mawjud masalah riba ada enggak konsep muamalah iqtisadiyah Islam tentang riba موجود ولكن الأصل ماذا قبل الربح قبل دين قبل اشتراك ومشاركة مضاربة كثير معاملات اقتصادية لكن الأصل الأول ماذا Al-halal. حرام. Halal wal haram. Hudur ma ahla Quran Karim tapi mereka iktisad yang umum apa manhaj awalnya Ar-riba. الربح فقط صح. لا يبالي هذا حلال ولا حرام اتق الله أيها الناس antum kalau nggak ngerti Quran antum akan terpengaruh investasi ini investasi la ittaqillah ayo syabab صحيح صحيح. awas antum udah diplom hidayah masih nggak ngerti halal haram dalam muamalah intabi ana hafalin nama antum ini jadi asas muamalah iqtisadiyah wa fil halal wal haram wal halal ma ahalallah wal haram ma haramallah hada asasuhu unzur mawjud baru nanti ada al-asas yang kedua ada al-infaq muamalah al-hasu ala al-infaq tapi kalau yang mereka yang iktisad itu riba fakat riba sedikit-dikitnya mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya ngedapetin Betul. ya begitulah ya. Tuh.
Coba otak manusia diisi begitu aja pusing sih, sampai mati begitu doang pikirin. Pusing beneran. Nah, tapi ini ada al halal, lihat halal dulu haram apa enggak. Yang kedua silakan cari, silakan yang banyak maaf muskilah. Ya kan? Habis itu ada infak. Jangan lupa ada sisihkan untuk kehidupanmu di akhir. Jamil jiddan. Mutawazin. Nah, ini dalam muamalah dalam iktisad dia. Bisa nggak melakukan muamalah ini? Kalau nggak ngerti al-imanu bil yaumil akhir. Hah? لا لا Ayo. Mungkin. لا يمكن. Nggak ngerti hisab ya. La yastati tabiqat. Akhi, wadih al-Quran. تريد أن تجعل مجتمع إسلامي معاملة قوية في الاقتصاد والاجتماع. ابدأ هناك. ابدأ. Kasih dia hidayah. Ini begini dulu nih ente sebelum semuanya. Nih hidayah keyakinan. Lakukan ini dulu. Ibadahnya begini dulu. Akhlaknya begini. Baru masuk muamalah. Dan muamalah yang berikutnya. Muamalah apa? Al-muamalat as-siyasiyah. Oh, sia-sia. Sia-sia. Huna waqad atayna ala Ibrahim al-kitab wa atainahu mulkan azima. Oke, apa asasnya? Udah baca belum antum? Apa asas siasah dalam dalam gharbi, dalam yang manusia bikin dan yang Islam bikin? Apa asasnya? Mal farqu? Kalau tadi asasnya sudah dalam iktisad. Kalau dalam istimewa afwan, dalam istimewa belum. Dalam istimewa apa? Asas asas mereka dalam istimewa rukun damai kalau nggak salah. Orang-orang rukun damai apa saling menghormati ya mungkin ya, orang-orang bule itu orang-orang dari istimewa dulu. Dalam istimewa mereka punya asas ihtiram, respect, itu asas mereka. Tapi kalau dalam Islam itu asas dalam Islam istimewa itu al-adl. Idza adil nas sara yahtarim wa yukrim. Al-adl dalam istimewa ihfadhu hadha, ihfadhu. Dalam istimewa asas Islam al-adl, ikut yang lainnya. عدم الظلم. Aywa, al-adl adamu dhulm. Hadha al-asas. Hati-hati antum. Antum bawa hidayah Qur'aniyah, antum enggak pegang asasnya, lah khalas. Anta la ta'rif al-Quran. Asasnya al-adl. Oke. Kalau dalam urusan apa? Urusan iktisad, asasnya حلال وحرام. halal wal haram. Kalau antum megang Quran, hidayah Quran yang nggak ngerti, ketika antum cari rezeki, investasi nggak ngerti halal haram, khalas anta la tafham syai' min al-hidayah Quraniyah fil muamalah. Dhaif, mazal aqidatuka dhaifah. Oke, aqidat bil iman wa bil akhirah, bil yaumil akhir, billah, bil azab, wa bin nar, dhaifah. Sampai nggak peduli tentang muamalah halal haram dalam iktisad. Sekarang muamalah dalam siasah. Ma huwa asasuhu? Eh, kalau orang-orang teori apa politis, teori politik, ahli politik, apa sih muamalah sia-sia mereka, apa asas mereka? Sejahtera kah atau apa? La adri kasirin dahum asas. Apa kira-kira aja dalam siasah? Sejahtera atau apa? Kalau mereka menguasai satu daerah, hmm? Masuki satu daerah, apa yang mereka inginkan? Hmm? Seorang negara masuk ke negara lain, ingin menguasai misalnya. Terus Islam, Muslim, Zulkarnain masuk ke satu negara, ingin menguasai negara itu juga. Zulkarnain, Nabi Muhammad dan sahabat masuk ke negara. Ini orang kafir juga masuk. Apa bedanya? Asasnya kita apa? Kalau kita menguasai satu negara dalam siasa. Hah? Al-Fathu. Nah, fatah, kita memfatah satu daerah, masuk ke daerah dalam siasa, terus mengatur daerah itu. Apa asas dalam Islam? Apa asas dalam orang-orang kafir? Ya, dalam orang kafir biasanya dalam memasuki mulk, mawjud fil Quran, kullu mawjud fil Quran. Syuf, isma'u man hafidh al-Quran. Ana lam ahfaz, lakin isma'u. Innal muluka idza dakhalu qaryatan أفسد. waja'alu عزة أهلها أذلة. هذا طريقة سياسة هؤلاء. Siasatul muluk. Mereka itu yang zalimun, siasa insaniyah fil mulk, insaniyah yang buruk ya, yang buruk. Siasa khabitha insani yang buruk. Ada juga yang baik, nanti yang baik dia masuk mensejahterakan. Mawjud mislu Raja Habasyah karena jamil. Lakin yang buruk
mereka qala al-Quran innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Masuk, merusak sistem yang di dalam, kebiasaan yang di dalam, kemudian dirusak, kemudian dijadikan hina, jadi budak, dijadiin budak ininya. Hadza manhaj al manhaj al ghair mu'min alladhi la yahtadi bil Quran fil mulki wa siyasah. Tamam? Hunaka hunaka malik tayyib. Yang tayyib, siyasah yang tayyib, yang bukan dari Quran, lakin tayyib itu mereka punya niat sejahtera, mensejahterakan. Laisa minal Quran. Maksudnya dia tidak muslim, dia punya konsep yang baik, ilham tadi, ilham yang baik itu biasanya mensejahterakan rakyatnya. Mawjud hakata. Tamam? Walakin ma huwa, ana sekarang nanya, ma huwa asas fil Islam? Kalau kita jadi raja di satu tempat, ma huwa asasuhu? Mal matlub? Ada. Adil khalas fil muamalah, adil fil muamalah. انظر انظر ما اسمه انظر ملك من ملك من Sulaiman. سليمان. انظر إذا صار في السياسة، إذا صرت أنت مالكا في السياسة، ما هو أساس الوظيفة الأولى؟ Kalau yang tadi wazifah ulanya dia mensejahterakan yang baik, yang buruk wazifah ulanya dia menguasai, menghancurkan tatanan kampung itu. Lakin Islam, ma hiya wazifatul ula idza asbahta malikan? Naam adl, naam adl sahih. Lakin qabla al-adl wa anta malik. قال الله تعالى قال الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. هكذا قال علماء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا. قال العلماء الإمامة في الإسلام في القرآن هي إمامة الدين. يعني من صار ملكا فليدعو رعيته إلى الدين. هذا هو أساس ملك الإسلام. دين أولا، ادعوهم إلى الدين قبل الطعام، قبل العمل. Sebelum antum berikan dia lapangan pekerjaan, sebelum berikan dia MBG. MBG mau MBG. اسمه Dirgantara. تعطيهم أولا الدين. والله يا أخي لو أنا صرت رئيس لجعلت مسلمين أحببهم لدين الله، ولكن هذا في الخيال فقط. كنت أنا رئيس أدعوهم إلى الدين، أدعوهم إلى دين الله، لأن قال العلماء قال الله تعالى وجعلنا المتقين إماما. يقولون قال العلماء أن المسلم أساس السياسة في الدين هو إمامة هو عفوا أساس السياسة في الإسلام هو إقامة الدين بالسياسة. وقال تعالى إني جائلك للناس إماما. إبراهيم إمام للناس، إمام في ماذا؟ الدين. الدين، يدعو الناس إلى الدين. وسليمان إمام ملك، ماذا يفعل؟ يدعو بالقيس. هو يدعو الناس إلى الدين. Ada kesyirikan, ada sihir dihancurkan oleh beliau. Idzan asas muamalah sia-sia di dalam Islam bahwa iqamatuddin. Kemudian muamalah yang berikutnya muamalah qadaiyah. Kalau muamalah qadaiyah hampir sama dengan istimaiyah, sama, yaitu asasnya qadaiyah. Untuk qadaiyah. Al-muamalah yang berikutnya yang keempat adalah muamalah qadaiyah. Ma huwa asasuhu? Al-adl. Al-adlu. Jadi Al-Quranul Karim datang membawa apa? Membawa hidayah. Hidayah. Bagi mereka yang hatinya kosong butuh dengan diisi dengan keimanan. Al-Quran datang dengan hidayah apa? Aqidah. Sekarang orang sudah beriman nih, tahu Tuhannya, dia juga mau nyembah, gimana cara nyembahnya? Maka datanglah hidayah. Ibadah. Udah nih, dia sudah bagus dengan Tuhannya. Sekarang dia mau mengisi dirinya sendiri menjadi jadi baik sifatnya. Masuklah hidayah. Akhlak wal adab. Nah, sekarang dia mau keluar, berteman, bermuamalah, jual beli, iktisad, memutuskan sebuah perkara,
memimpin sebuah lembaga atau negara, masuk dalam hidayah Quran, kaidah muamalah. Tapi muamalah ini tidak akan berhasil bidunil akhlak. Bidunil aqidah wal ibadah wal akhlak. hadis salah. Allah. هذه ثلاثة مهمة أن تجمعها في مكان واحد. الإيمان والعبادة والأخلاق. Anta perbaiki dulu tiga ini. Ketika antum keluar menjadi penjual, menjadi pembeli, menjadi rakyat, menjadi pemimpin, menjadi khalas anta rajul. Lidzalika hakadha kana bana Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha yabni. صار مجتمع إسلامي قوي جدا. خير القرون قرني. Soal Ustaz. كيف نصنع مثل هذا؟ لا أدري والله. لا تفضل. انتهى إلى هنا. Soal Ustaz. تفضل أخي. هل يمكن أن توضح الفرق بين الأخلاق والأدب؟ هو الأخلاق والأدب مصطلح شرعي، هو مصطلح لغوي يختلف. الخلق الطبع. الأدب أدبني ربي تأديبا. الأدب مثل عادات طيبة، دأب kebiasaan yang طيب. الآداب. الخلق خلق من خلق طبع، يعني هو متقاربة في الشرع، لكن في dalam istilah syara hampir sama. Adab, akhlak hampir sama. Maknanya adalah sifat-sifat baik yang dilakukan oleh manusia, yang harus manusia berhias padanya. Lakin lughawiyan daiman fil lugha fihi farq. Farqun daqiq fil lugha ana lam attali kathiran. Tamam? لكن جاء في الحديث أدبني ربي أحسن التأديب. حديث ضعيف ولكن لا بأس. أدبني ربي أحسن التأديب في حديث ضعيف. ولكن كلمة الخلق أكثر، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Ya, terus yang kedua, innama bu'istu, qala Rasul, inna bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hakadha. Thumma kata Nabi SAW, di antara yang menjadikan sebab orang masuk surga adalah husnul khuluq. Daiman kalimatul khuluq akthar. Jadi khalqun itu sifat fisik, khalqun fisik, khuluqun sifatnya, sifat bawaannya. Fa kalimatul khuluq fi mustalah Islami huwa aqwa min kalimatul adab. Wal adab sahih, adab juga masuk, lakin khuluq aqwa wa akthar fil hadis wa fi al-Qur'an al-Karim. Tamam. Secara umum hampir sama maknanya. Adab, akhlak nafsu syai. Fil istilah nafsu syai, lakin fil lugha ana lazim attali ala furuq lughawiyah. Walakin kalimat akhlak lebih banyak dipakai dalam Islam. Allah mahdini li ahsanil doa Nabi. Allah mahdini Iman li ada. ahsanil Akhlak. akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ada doa Allah mahdini li ahsanil akhlak. Antum la tad'u hada. Allah mahdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Doa ya Syekh. Allah mahdi auladi li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsanil illa anta. Ada doa. Jadi kilahuma mutaqarib atau dalam syar'i mutaqarib. Walakin kalimatul akhlaq huwa akthar isti'malan fi al-Qur'an wa fi al-hadis. Tafadhalu. Wallahu a'lam. Afwan. Barakallahu fiik ya Syekh Abdul Wahid. Sudah ya? Mungkin ana sampaikan sini dulu. Ana ingin tadi bawa pemahaman antum bahwa Quran ya'ti bi syai'. Berharga nggak kalau gitu Quran? Membawa baru 4 poin, belum 2 yang mukhtalafi. 4 poin ini. Berharga nggak Quran? Tidak. Mabda asas. Asas. Kalau antum pegang itu semua, pelajari 4 poin itu. Khalas. Akhi, laisa sahal, walakin laisa sa'ab. La naqulu sahal, wala naqulu sa'ab. Nas'a, nata'allam. Buat diri kita dan buat lingkungan kita, amrun laisa yasir, walakin la naqulu sa'ban. Liannahu qala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr, fahal muttaqin. Nasallahu an yahdiyana wa iyyakum bihidayatil Qur'anil Karim. وأن يشرح صدورنا بالقرآن وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا فهم القرآن فهما صحيحا وأن يرزقنا قوة البيان في بيان القرآن الكريم
وأن يرزقنا بيان القرآن ومعاني القرآن وأن يدخل القرآن في قلوبنا ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأن يحبب القرآن فينا وأن يجعلها سلسا في ألسنتنا وأن نتلوها ويسر لنا تلاوته يا رب العالمين. Amin. آمين يا رب العالمين. فتمسكوا به، خذوا الكتاب بقوة، وأحبه يا أخي، أحبه وانشره وتعلمه. Insya Allah demikian, wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Sampai ketemu ke depan di majalah yang 2. Alhamdulillah ala nikmatil Quran. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Shukran.